عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، اصل مومن، کامل مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ اس سے کبھی گناہ نہ ہو، غلطی سرزد نہ ہو، لیکن کیونکہ انسان ہے اور انسان کے اندر بھول رکھی ہوئی ہے، بشریت کے اندر ایک چیز غلطی کرنا، بھول جانا، خطا کا ہو جانا، یہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان سے بھی ایک چھوٹی سی جو ہے نا خطا اور بھول ہو گئی تھی، اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سچا مومن وہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے بھولے چوکے میں، وہ اس غلطی پر قائم نہ رہے، اس غلطی پر ٹکا نہ رہے، اس غلطی پر ڈھیٹ نہ ہو جائے، بلکہ کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر بھول اس سے ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ میرے سے یہ بھول ہو گئی، میں اپنی معافی چاہتا ہوں، میرے اوپر اپنی نظر رحمت دوبارہ فرما۔ کیونکہ فرمایا جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، گناہ مثال کے طور پر چوری ہے، ڈکیٹی ہے، یا زنا ہے، شراب نوشی ہے، کوئی بھی کبیرہ گناہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے، ایمان اوپر ہوتا ہے جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اس وقت موت آ جائے تو انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچا بچا کے، ذرہ ذرہ کر کے اپنا ایمان قبر تک لے جاؤ، پھر آگے موجود ہوگے۔ تو انسان سے جب غلطی ہو تو انسان اپنی غلطی پہ پشیمان ہو، نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی بھول کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے تقریباً 200 سال یا 300 سال تک حضرت آدم اللہ کے سامنے روتے رہے، حالانکہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوئی آپس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو فرمایا، موسیٰ اے آدم، آپ کی وجہ سے آج سارا معاملہ خراب ہے، کہ اگر آپ نہ یہ کام کرتے تو شاید دنیا میں کوئی آتا ہی نہ، آپ نے کیا، اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ میں جو کچھ بھی کر لیتا، کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا تھا میرے رب نے یہ ہونا تھا، اس وجہ سے میں قصوروار نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، ہوئی ان سے بات، لیکن انہوں نے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اتنا روئے، آتا ہے کہ اگر پوری انسانیت کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے، پوری انسانیت کے آنسو ایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ایک طرف، وہ زیادہ ہو گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ایک طرف اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کو اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ اللہ کی یاد میں ہوئے۔ انسان سے ہو جاتی ہے بھول، انسان اپنے گناہوں کی طرف لوٹ اللہ سے معافی تو مانگے کہ اللہ میرے سے یہ بھول ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی نہ مانگتے، نہ روتے، تو میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کی طرف پھر رجوع کیسے کرنا ہے۔ ہم تو روز گاہے بگاہے گناہ کرتے رہتے ہیں،
تو اللہ نے وہ کر کے ہمیں بتلایا کہ گناہ ہو جائے تو اس طرح کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جن لوگوں کو، جو لوگ نادم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے سے گناہ ہو گیا ہے، پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ انسان کے اگر انسان سے حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں کسی بھی حق میں کوتاہی ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف، یا اس انسان کی طرف کہ بھائی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ کی گستاخی ہو گئی ہے، آپ کی بے ادبی ہو گئی ہے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے غلام سے کوئی بات ہوئی تو ان کو ڈانٹ رہے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے تو سن رہے تھے۔ فرمایا الصدیقین واللاعنین قلا ورب الکعبہ، سچے اور لعنت کرنے والے کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غلام کو ڈانٹ رہے ہو، اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے فوراً رجوع کیا اور اپنے اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا اور اسے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اگر میرے سے کوئی آپ کے حق میں حق تلفی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے میں نے آپ کو آزاد کیا۔ اور اس بات کی تلافی کے لیے حضرت ابو بکر نے کئی اور اپنے غلاموں کو آزاد کیا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ درست ہو جائے، صاف ہو جائے، دنیا میں جو تکلیف ہے وہ ہو، اس کے علاوہ نہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بہت غصے والے تھے، جلالی تھے، فوراً سزا دیتے تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تو حضرت عمر فوراً اپنے غصے کو ختم کر دیتے کہ نہیں یہاں پہ ختم، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی یا ان کا کام آ گیا تو حضرت عمر فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور میں گزر رہے تھے کہ مسجد نبوی کی ایک گلی میں ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بارش کا پانی ٹپک کے چھینٹے لوگوں کے کپڑوں پہ بھی جاتی اور کچھ چھینٹے مسجد نبوی میں بھی جاتے۔ حضرت عمر گزرے، دیکھا تو ساتھ والے غلام کو کہا کہ بھئی یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت ابن عباس کے گھر میں یہ پرنالہ لگا ہوا۔ حکم دیا کہ اس کو فوراً توڑ دیا جائے، اس کو ختم کرو۔ انہوں نے فوراً اس کو توڑا اور حضرت عمر آگے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس کو پتہ چلا، آئے اور آ کر کے حضرت عمر کو فرمایا عمر بات آج کی درست ہے کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے یا یہ مسجد نبوی میں اس کے چھینٹے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ اس کو میں خود بھی اتار دیتا، لیکن اس کو اتارا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پرنالے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس وجہ سے اس کو نہیں اتارا۔ حضرت عمر نے فوراً حکم دیا اور وہیں گلی میں گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عباس میری کمر پہ چڑھو اور چڑھ کر کے اس پرنالے کو وہیں لگاؤ جہاں یہ لگا ہوا، اس وجہ سے کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی پھر صحابہ نے اور اللہ کے اچھے لوگوں نے پھر اپنی بات کو نہیں دیکھا، فوراً اپنی گناہ سے اپنی بات سے رجوع کیا کہ ایسا نہیں۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، انسان ہے نا، بشریت کا تقاضا ہے، بھول اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ یہ انسان فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف، فوراً۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے سے گناہ ہو جائے تو ہم محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے اندر بیٹھ کے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، او یار آج میں تو دہاڑی لائی انی، میں نے تو آج اس کو پاگل بنایا ہے، آج میں نے یہ کیا ہے، آج وہ کیا ہے، فخر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میرے رب نے میرے اس عیب پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ اگر بتانے چاہتے تو اللہ بتا دیتے۔ فرمایا جب یہ بندہ لوگوں میں بیٹھ کے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے نا، پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں
اب پکا ہو گیا ہے، اب یہ تو نے گواہ بنا لیا لوگوں کو کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ 16 سال کی عمر ہے ایک صحابی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے محبت ہے۔ اگر کہیں کسی صحابی مسلمان کو حکم دینے کے لیے کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بھیجتے ہیں جن کا نام حضرت ثعلبہ ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ اگر کسی کافر کی طرف حکم بھیجنا ہوتا ہے پیغام تو محمد رسول اللہ ثعلبہ کو بھیجتے ہیں۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رساں حضرت ثعلبہ کو بنایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو مدینہ سے باہر بھیجا، گئے اور واپس آ رہے تھے، ایک حمام میں ایک عورت، جوان عورت نہا رہی تھی آگے پردہ لگا کے، ہوا چلی تو وہ پردہ اٹھا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، بھولے چوکے میں پہلی نظر پڑنے والی پہلی نظر معاف ہے۔ اگر آپ کی پہلی نظر پڑی اور آپ کو پتہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں، پہلی نظر آپ کی بھولے میں پڑی تو آپ کی وہ غیر محرم پہ معاف ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دل میں محمد رسول اللہ کا عشق تھا، جب نظر پڑی اور نظر کو چھپایا اور فرمایا ثعلبہ دوسری نظر، پہلی نظر تو ویسے ہی معاف ہے، لیکن تو بتا تو نے نظر کیسے ڈال لی ہے؟ ایک دل میں تو محمد رسول اللہ کا عشق ڈالے ہوئے ہیں، انہی آنکھوں سے تو محمد رسول اللہ کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، اور انہی آنکھوں سے تو نے غیر محرم ننگی عورت کو دیکھ لیا، بتا تو محمد رسول اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ ثعلبہ تو منافق ہو گیا ہے، تیرے دل میں ڈبل بات آ گئی ہے، تو غیر محرم کو بھی دیکھتا ہے اور رسول اللہ کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں جانے کی بجائے جنگل کی طرف نکل گئے کہ کہیں اللہ کے نبی کے پاس میرے لیے کوئی وحی نہ آ گئی ہو۔ حضرت ثعلبہ جنگل کی طرف لوٹ گئے، ایک دن گزرا ثعلبہ واپس نہیں ہے، 2 دن گزرے ثعلبہ واپس نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا یار ثعلبہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی پتہ نہیں ہے ثعلبہ کہاں ہے۔ ثعلبہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں کی طرف، اور وہاں جا کر کے رونا شروع کر دیا، زور زور سے روتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور روتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں نبی کے پاس وحی نہ آ گئی ہو، میرے بارے میں نبی کو کسی نے یہ نہ بتا دیا ہو کہ جبریل نے آ کر کے ثعلبہ منافق ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ 40 دن گزر گئے تھے کہ حضرت ثعلبہ کا جو گناہ تھا اس کی وجہ سے مسجد میں واپس نہیں آئے آقا کے پاس، اور صحابہ ڈھونڈتے رہے۔ جنگل کی طرف جب نکلے تو ایک بکریاں چلانے والا بندہ ملا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا بندہ، ایسا لڑکا خوبصورت جوان بڑے بالوں والا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس رونے والے کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو پہاڑوں پہ زور زور سے روتا ہے؟ ہمارے ساتھ گھر ہے، وہ اتنا زور سے روتا ہے کہ ہمارے دل تڑپتے ہیں، وہ اتنا زور سے روتا ہے کہ ہمارے دل تڑپتے ہیں، وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے ہمارے پاس بکریوں کا دودھ پیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ کب آئے گا؟ فرمایا یہ وقت ہے اس کے آنے کا، اب یہ پتہ نہیں آج آئے یا نہ آئے۔ یہ دونوں حضرات چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک آنے والا پہاڑوں سے نکلا اور روتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا اچھا یہ وہی ثعلبہ ہے، یہ وہ ثعلبہ ہے۔ آئے اور دودھ لیا، تھوڑا سا رو رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اس پر دودھ کے پیالے میں اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں اور یہ روتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن باہر نکلے، فرمایا ثعلبہ تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ اللہ کے نبی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا میرے قریب نہ آنا، میں گناہگار ہو گیا ہوں، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اندر منافقت آ گئی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک نظر ڈالنے والا صحابی جس کے اندر ایمان تھا، اس کی حالت دیکھو، ایک بری نظر ڈلنے پہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ آج ہم شراب بھی پی کے کہتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے، چوری بھی کر کے کہتے ہیں یار توبہ کر لیں گے، آج ہم کیا کریں دھوکہ دے کے بھی کہتے ہیں یار توبہ کر لیں گے۔ اس کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے۔ حضرت عمر دوڑ کر کے پکڑنے لگے تو وہ بھاگنے لگے۔ فرمایا محمد رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس صحابی کو کھینچ کر کے لائے، یہ کمزور ہو گئے تھے۔ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम के पास जब लेकर के गए, हुजूर करीब होने लगे, फरमाया अल्लाह के नबी मेरे करीब ना आए, मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया है, मैं मुनाफिक हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे पास कोई वही नहीं आई आपकी, आप खामोश हो जाएं, मेरे ऊपर कोई वही नहीं है, आपने गुनाह से माफी मांग ली है ना? फरमाया हाँ। इतने में ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा का सर लिया और अपनी गोदी में रखा और फरमाया सालबा ने कि अल्लाह के नबी मेरे जिस्म के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कीड़े भाग रहे हैं। फरमाया सालबा तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। इसी गम में उन्होंने अपनी जान दे दी कि यार मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। आज मैं और आप देखें कि हम बड़े बड़े गुनाह करके भी क्या अल्लाह की तरफ लौटते हैं? क्या हमारे अंदर पशेमानी आती है? हम तो फख्र से लोगों को बताते हैं कि यार आज मैंने ये किया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। खुदा के लिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमने दिल में ये बात बिठाई हुई है, ओ भाई ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह की रहमत बड़ी है। जहां अल्लाह गफ्फार है, याद रखे मेरा रब वहां कहार भी है। अल्लाह ने जब पकड़ा ना फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, सातों की सातों नस्लें तबाह हो जाएगी। खुदा के लिए रब के दर पे लौट आओ। खुदा के रब के आने देखें रब क्या कह रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे, मैं माँ को मनाने जाऊं ना, मेरा यार नाराज हो, मैं यार के दर पे जाऊं, वो वक्ती तौर पे तो मुंह फेर के बैठ जाएगा ना, यार तूने मेरे साथ ये ज्यादती की। माँ सगी माँ को भी अगर बेटा मनाने जाए ना तो वो वक्ती तौर पे क्या करेगी, मुंह फेर के बैठ जाएगी कि चलो बाद में मान जाएगी। लेकिन खुदा की कसम, गुनाह करने वाला, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारने वाला अगर सच्चे दिल से मेरे रब की तरफ आ जाता है तो मेरा रब क्या कहता है, तलक़ैतुहु मिन बईद, और तू दूर से आने वाला, तू अब आया है लेकिन मैं तेरा खड़ा होकर के इस्तक़बाल कर रहा हूं। तो आ तो सही। इंसान सच्चे दिल से तो करे। हालांकि आजकल हमारे दिल में क्या होती है, चलो यार ये कर ले और फिर माफी मांग ले, ये गुनाह कर ले फिर माफी मांग ले। अगर किसी के दिल में ये बात है ना कि मैं इसलिए गुनाह कर रहा हूं कि फिर माफी मांगूंगा, ये मत समझे कि इसको माफी मिल जाएगी। ये तो मुकाबला कर रहा है रब के साथ, जानबूझ के गुनाह कर रहा है और ये समझ के कि मैं माफी मांग लूंगा। माफी से पहले अगर मौत आ गई तो फिर क्या बनेगा? इसलिए कोई ये समझ के ना ये करे कि रब की तौबा का दरवाजा खुला है और मैं गुनाह कर लूं, मैं सूद का काम नहीं करता, अब छोड़ा हुआ था, अब कर लेता हूं आखिरी दफा, फिर मैं माफी मांग लूंगा। क्या पता है कि जिंदगी कब खत्म हो जाए। आखिरी बात अपनी कि जुल्किफल, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन जब अल्लाह को पता चलता है कि ये अब वापस आने वाला नहीं है, फिर अल्लाह इसको उधर ही लगा देता है। फिर अल्लाह सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, फिर लौटने के दरवाजे अल्लाह बंद कर देता है कि अब उधर ही रहे, तू जिधर जा रहा था। वो जुल्किफल बनी इसराइल का नौजवान हर रात एक नई लड़की को अपने साथ सुलाता, शराब पीता और गुनाहों में गुजार देता। एक रात एक लड़की को लेके आया, जब उसके करीब पहुंचने लगा तो वो लड़की रो रही थी। गया तो कहने लगा मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं लेके आया। उसने कहा जुल्किफल मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं शौक से नहीं कर रही, गुर्बत की वजह से इस बात पे आई हूँ, वरना इज्जत को लौटाने वाली नहीं हूँ। याद रखें जब अमीर अमीर हो जाएगा, अमीर अपनी ज़कात नहीं देगा, फिर गरीब की बच्चियों के गले के अंदर, गरीब की बेटी की पेशानी के ऊपर तवाइफ का ये लग जाएगा, बैन लग जाएगा। फिर गरीब की बच्ची क्या करेगी, जिना करवाएगी। फिर गरीब की बच्ची मजबूर होकर के बुरे काम करवाएगी, इसलिए कि जब उसके घर का दिया नहीं जलेगा, जब उसको ज़कात नहीं पहुंचेगी, उसको सदकात का माल नहीं पहुंचेगा, फिर गरीब बुरे काम करेगा। इसलिए हमारा भी कसूर है, मेरा भी कसूर है कि हम गरीबों का ख्याल नहीं करते। तो जुल्किफल ने कहा अच्छा, रोने लग गई। जुल्किफल ने कहा ये ले, ये 60 दिनार जो तुझे दिए थे, 1 लाख तकरीबन आज का, ये ले, ये भी ले और चली जाओ, मैंने तुझे माफ किया। अब वो बच्ची तो चली गई, लेकिन इसको क्या पता था कि क्या होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके ऊपर मौत तारी कर दी जुल्किफल के ऊपर। अगर ये वैसे मर जाता
تو شاید کہ اس کی قبر کو اس کی میت کو کوئی اٹھاتا ہی نہ، اس کو کوئی لیتا ہی نہ کہ یہ اتنا بڑا گناہگار ہے۔ لیکن خدا کی قسم اس نے ایسا کام کیا کہ جب یہ مر گیا، صبح ہوئی تو گھر کے پاس سے گزرنے والے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس کے دروازے پہ رب نے لکھ دیا تھا کہ ہم نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، خدا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مبادہ یہ وقت آ جائے کہ میری اور آپ کی موت آ جائے، مبادہ یہ وقت آ جائے کہ ہم چارپائی پہ پڑ جائیں۔ آج اللہ کے گھر کی طرف لوٹ آؤ کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم آنے کو چاہیں لیکن ٹانگیں اپاہج ہو جائیں، پھر ہم آنا تو چاہیں لیکن ہماری آنکھیں بینائی چھوڑ دیں کہ ہم اندھے ہو جائیں، مسجد تک آ ہی نہ سکیں۔ آ جاؤ خود جب چل سکتے ہو، یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں چارپائی پہ لٹا کے پھر تمہیں اٹھا کر کے قبرستان میں ڈال کر کے لوگ آ جائیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج ہر بندہ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نبی ہیں، کیسے معافی مانگتے تھے؟ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں جانتا ہوں، اے اللہ تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں نہیں تو جانتا ہے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے جن کو ہم بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کتنے کیے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ پیارے حبیب فرمایا کرتے تھے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے فرماتے تھے اللہ تو میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو میں جانتا ہوں، ان کو بھی معاف فرما جن کو میں بھول گیا ہوں لیکن تو جانتا ہے، اللہ ان کو معاف فرما۔ آج سے ابھی سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو بغیر توبہ کے یہاں سے اٹھے۔ سب انشاءاللہ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا جی، اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ اللہ مجھے آپ